محسوس کرتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم یار دنیا کی فضول ترین چیز ہے، اپنے آپ سے تنگ ہیں. کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوئی قدر و قیمت ہی نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں، ہماری کوئی رسپیکٹ ہی نہیں، عزت ہی نہیں. ہم تو کسی ایک مطلب ہماری اوقات ایک ذرے سے بھی مطلب فضول ترین چیز ہے ہم ہستی کی. کبھی ایسا لگتا ہے؟ کبھی ایسا فیل ہوتا ہے؟ کب فیل ہوتا ہے ایسا؟ جب اپنے ہی جیسے کسی کو بہت بلند مقام پہ دیکھتے ہیں، اس کے ارد گرد لوگوں کو اس کے پیچھے گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی عزت ہوتے دیکھتے ہیں، اس کی تعریف ہوتے ہوئے سنتے ہیں. اور اس میں ہمارے والدین کا حصہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ پڑھائی کو لے کے فلاں کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں مسلسل ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ فیلنگز آتی ہیں کبھی کہ آپ مایوس ہو جائیں، آپ کو لگے کہ یار کچھ نہیں ہونا، بس اس ملک کا کچھ نہیں ہونا، اس عوام کا کچھ نہیں ہونا، ہماری زندگی بدلنی نہیں ہے، بس ایسا ہی رہنا ہے. کبھی ایسی فیلنگز آئی ہیں؟ آتی ہیں. لیکن بچے ایک چیز یاد رکھنا، میں نے کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ آپ اس وقت جو موجود ہیں نا، آپ کو یہاں موجود ہونے کے لیے اس دور میں، ان سانسوں جو آپ سانسیں لے رہے ہیں، ان سانس آپ کو اس حلیے میں، اس شیپ میں آپ کو یہاں پر موجود کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پوری کائنات کو حرکت میں دے دیا. دادا پردادا، پردادا کا دادا پردادا، پردادا کا دادا پردادا، کبھی کوئی ہزاروں سال پہلے ہماری نسل کا کوئی بہت بڑا، جس کی آج ہم نسل ہیں، اس نے کسی خاتون سے شادی کی ہوگی، پھر نسل آگے بڑھی ہوگی، ہے نا؟ اور بڑھتے 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 آج ہم یہاں پر موجود ہیں. تو ہم اگر اتنی فالتو اور بیکار چیز ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر کیوں اس دور میں، اس وقت میں یہاں تک ہمیں لے کے کیوں آتا، جب ہمارا کوئی مقصد ہی نہ ہوتا، جب ہم سے کوئی کام اس نے لینا ہی نہیں تھا. اگر فرض کر لیں تو وہ ہمیں یہاں تک لے کے کیوں آیا ہے؟ اور ہمیں یہاں لے کر آنے کے لیے اس نے وہ ساری چیزیں کریٹ کی ہیں. کل میں آپ سے پوچھ رہا تھا نا کہ تقدیر پہ آپ کا، تو یہ تقدیر ہے، آپ تقدیر ہیں. آپ کا یہاں پر موجود ہونا، میرا یہاں پر موجود ہونا. تو میرے پیچھے اگر آپ تھوڑا سا ویژن کریں، امیجن کریں، تو آپ کو پورا ایک فیملی ٹری ملے گا. اس فیملی ٹری میں آپ فرض کر لیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے میرے دادا پردادا میں سے کوئی کسی جنگ میں لڑ رہا ہوگا تلواروں سے، زخمی ہوا ہوگا، لیکن زندہ گھر واپس پہنچا ہوگا، اس کے زخم بھر گئے ہوں گے، پھر وہ صحت مند ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک بازو نہ ہو، ایک ٹانگ نہ ہو، اس کی شادی ہوئی ہوگی، پھر اس کے آگے اولاد ہوئی ہوگی، اور میں آج یہاں تک پہنچا ہوں. میرے دادا، انہوں نے مشکل وقت دیکھا جو مجھے پتا ہے، لیکن میرے پردادا نے کیسا وقت دیکھا مجھے نہیں پتا، پردادا کے پردادا نے کیسا وقت دیکھا لیکن مجھے نہیں پتا. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایگزسٹ ہی اس لیے کیا کہ آج میں یہاں پر موجود ہو سکوں. اور پھر میں مایوس کیسے ہو سکتا ہوں؟ اتنا بیکار یہ خیال میرے دماغ میں کیسے آ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے، 2 بیٹیاں دی ہیں، تو وہ سارا ویژن، ساری سوچ، ساری محنت جو میں نے کی، جو میں بچوں کو دے رہا ہوں، وہ میرے بچوں میں ڈیلیور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہی یہ ہو کہ میں نے کچھ بچوں کو کوئی خاص قسم کی باتیں بتانی ہیں. تو بے مایوس کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور آپ مایوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کائنات کی ایک فالتو چیز کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب تک اللہ نے آپ کی جو روح ہے اسے ایک انسان کے جسم کے لیے چن لیا. اللہ کے پاس تھا نا آپ کو کسی مینڈک کے جسم میں ڈال دیتا، کوئی درخت بنا دیتا، پھول بنا دیتا، بلبل آرام سے بیٹھی کسی باغ میں چہچہا رہی ہوگی،
لیکن اسے فکر ہی نہیں ہوگی کہ وہ مر جائے گی، کیونکہ اس کے پاس ویژن نہیں ہے، اس کے پاس سوچ نہیں ہے، اس کے پاس وہ سوچ اور وہ ویژن نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے۔ تو میرے پورے فیملی ٹری جو اگر اس کو جوڑتے جائیں یہ جا کے کہاں پہ پہنچے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچے گا نا۔ ہم مسلمان ہیں، سب کا عقیدہ یہی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک فیملی کی ایک خاص کیلکولیشن کو جوڑ جوڑ کے کپلز کو جوڑ کے مجھے یہاں ایگزسٹ کیا، اور پھر میرے ایگزسٹ کرنے کے بعد میرا ایک جوڑا بنایا۔ میں نے ایک خاتون سے شادی کی، پھر اس خاتون سے اب تک میرے 3 بچے ہیں، اس میں ایک بیٹا ہے۔ تو یہ سب حادثات نہیں ہیں، آپ کا یہاں موجود ہونا، آپ کا اس دنیا میں نے کیوں کہا کہ آپ آج سے 100 سال پہلے پیدا کیوں نہیں ہوئے، یا آج سے 100 سال پہلے بعد بھی تو آپ پیدا ہو سکتے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی صدی میں اسی خاص لمحے کے لیے کیوں چنا؟ تو اس صدی، اس لمحے، اس ڈیوریشن کے اندر آپ سے کوئی ایک خاص کام لینا ہے، اس میں آپ کو فالتو چیز نہیں ہے، آپ کو اس کام کے لیے راہیں ہموار کرنی تھی۔ وہ کام صرف آپ کے لیے تھا کہ آپ یہاں پر آج بیٹھے ہوئے اور اس کلاس میں 25 بچے باقی ہیں، سارے ملا کر وہ نہیں ہیں، اس میں سے 6 موجود ہیں، باقی نہیں ہیں، باقی وہاں ہوں گے جہاں سے انہیں کچھ ملنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلطی پر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ تقدیر جو ہے نا، میں نے کل آپ سے سوال کیا تھا کہ میرے ہاتھوں کسی کا مرنا کرتا ہے اور میں نے اسے مار دیا، تو پھر بے قصوروار تھوڑی نہ ہوں، یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا۔ تو ایک بچے نے کیا جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے مار کر آپ کا جیل میں قید ہو جانا یہ تک لکھا ہوا ہو، آپ کو اب آبادی کے اندر سے ہٹا دینا مقصود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے یہ کام کروایا تاکہ وہ سورس پیدا ہو کہ آپ یہاں سے الگ ہو جائیں۔ اب آپ کا یہاں پہ کام ختم، جائیں، لیکن یہاں سے کام ختم تو جیل کے اندر کوئی کام سر انجام دینا ہو، میرے حصے کا کام ہو تو مجھے وہاں تک پہنچا دے، ہے نا یہ بات؟ تو آپ کا ایگزسٹ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جب آپ نے یہ طے نہیں کیا ہے، آپ نے نہ ماں باپ چنے ہیں، نہ خاندان چنا ہے، نہ وقت چنا ہے کہ کب مجھے پیدا ہونا ہے، نہ جینڈر چنی ہے کہ مرد پیدا ہونا ہے عورت پیدا ہونا ہے، جب یہ سب کچھ آپ نے نہیں چنا تو یہ تقدیر ہے، اور یہ تقدیر آپ کو یہاں تک لے کر آئی ہے۔ اگر آپ کا کام ختم ہو چکا ہوتا تو آپ یہاں سے جا چکے ہوتے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ 4-5 سال کی عمر میں ہی اگر آپ کا کام نہیں ہوتا آگے، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس واپس بلا لیتا کہ آپ کا دنیا میں کوئی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ واپس۔ تو آپ اگر ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس وقت موجود ہیں، تو آپ کے حصے کے کام رہتے ہیں، اور ان کو سر انجام دینے کے لیے کچھ خاص قسم کی پاورز چاہیے آپ کو، جو آپ کو کتابوں سے مل سکتی ہے، لوگوں سے ملنے سے، ان سے بات چیت کرنے سے، ان کی باتیں سننے سے، سمجھنے سے مل سکتی ہے۔ تو پھر مایوسی کس بات کی، رونا دھونا کس بات کا کہ ملک کا یہ ہوتا رہے بھائی، دنیا کا، ہم 2 جنگیں ہو چکی دنیا میں، تیسری سر پہ منڈلا رہی ہے، ہم ان جنگوں کو روک نہیں سکتے اور ہم وہ جنگیں شروع نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے حصے کے کام کرنے ہیں، لیکن ہمارے حصے کا کام ہے کیا؟ یہ ہے سب سے اہم سوال، اور یہ آپ کو اس وقت پتا چلے گا جب آپ اپنے اندر جھانکنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی یہ کتابیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو کتاب کو پڑھنے کا مقصد آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ جب میں یہ شاعری پڑھ رہا ہوں تو شاعری سے کیا ہوگا، شاعری پڑھنے سے کیا ہوگا، اور خاص قسم کی شاعری اگر ہمارے سلیبس میں شامل کی گئی ہے تو ہمیں کوئی خاص قسم کی سوچ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص قسم کی کوئی صلاحیت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی صلاحیتیں مل کر فیوچر میں ہم سے کوئی بڑا کام لیں گی۔ تو ان صلاحیتوں کو فرض کر لیں کہ میں اگر نکالتا جاؤں نہ کروں، تو آنے والا جو فیوچر ہے، جس کام کے لیے مجھے تیار کیا جا رہا ہے،
میں وہ کام کر پاؤں گا؟ نہیں کر پاؤں گا. اور جب میں وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہوں گا تو اللہ کہے گا کہ جب تمہیں ایک کام کے لیے میں نے بھیجا تھا، اور ہر انسان کسی خاص کام کے لیے آیا ہے، سارے انسان کسی ایک ہی کام کے لیے نہیں آئے. اگر ایسا ہوتا تو ساری روحیں ایک ہی بار جسموں میں ڈال دی جاتی اور ایک ہی بار زمین پر بھیج دی جاتی اور ایک ہی بار ٹاسک سامنے رکھ دیا جاتا، جاؤ اس ٹاسک کو پورا کرو اور واپس آ جاؤ. دنیا کا تماشا چند سالوں میں ختم ہو جاتا. تو اتنی لمبی جو یہ لڑی ہے انسانوں کی، بنتے 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 کمپوزیشن ہے، ڈی این اے کمپوز ہوتا ہے. پتہ ہے نا کہ والدین کے آپس کے ڈی این اے ملتے ہیں تو بچوں کے ڈی این اے کمپوز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا یہ ڈی این اے بننے کے لیے کتنے انسانوں کی سیمپلنگ استعمال کی گئی ہوگی، کتنے مردوں کی اور عورتوں کی سیمپلنگ ملی ہوگی، تو آج آپ ایک خاص قسم کا ڈی این اے کوڈ آپ کے سیل کے اندر رکھ کر اور اس سیل سے آپ کی پوری باڈی بنا دی گئی ہوگی. ہے نا خاص بات، اہم، خوبصورت ترین. جب یہ بات کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے نا تو پھر وہ اپنے آپ کو اہم جانتا ہے. پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یس، جو میرے حصے کے کرنے کے کام ہیں وہ مجھے ہی کرنے ہیں. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور وہ ہو رہی ہیں مسلسل، آپ کسی انسان سے مل رہے ہیں، کسی کے پاس بیٹھ رہے ہیں، کوئی کتاب کا صفحہ کھول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہاں کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ تک پہنچ رہا ہے. تو اس سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو موجود ہے. اس کو کہتے ہیں تقدیر. اور یہ تقدیر آپ کو آگے کوئی بہت عظیم کام آپ سے لینے والی ہے. بس اسے سمجھنا اور اس پر ٹائم پر ریئیکٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ٹائم ضائع کر دیا، ریئیکٹ نہیں کیا ٹائم پر، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا.